السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ گزشتہ ایپیسوڈ کی طرح پھر میں فتویٰ نمبر 94 لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا عنوان ہے ٹرین وغیرہ کے ڈرائیور کی نماز۔ مفتی ہیں ذاکر عباس مدنی، پیش کرنے والے ہیں ڈاکٹر حافظ فیض الاسلام سلفی، اسلامک ریسرچ آرگنائزیشن پٹنہ۔ جہاز، ٹرین اور طویل مسافت کی بسوں کے ڈرائیوروں کو مسلسل کئی دنوں سفر میں رہنا پڑتا ہے، تو اگر اس کی مسافت 23 کلومیٹر ہے تو وہ نماز قصر پڑھے، اور اگر درمیان میں قیام کرنا پڑے تو وہ کب پوری پڑھے گا؟ اس بات پر تمام فقہا متفق ہیں کہ جب تک وہ سفر میں ہے قصر کرے۔ اسی طرح اگر کسی کام کے انتظار میں اور اس کے مد نظر قیام کر لیا تو بھی نماز قصر کرے گا، کیونکہ وہ مسافر ہے، خواہ اس میں کئی سال لگ جائیں۔ لیکن اگر کسی معین مدت تک قیام کا ارادہ کیا تو امام ابن قیم رحمہ اللہ کی رائے میں یہ قیام بھی سفر کے حکم سے اسے نہیں نکالے گا، چاہے یہ قیام طویل ہو یا قصیر، الا ایک اس جگہ کو اپنا مستقل وطن بنا لے۔ اس ضمن میں علماء کے ہاں اختلاف مختلف ہے، جن کی ابن القیم رحمہ اللہ نے تلخیص کی ہے اور اپنی رائے جس کا بیان ہوا کو ترجیح دی۔ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں 20 دن قیام کیا تھا، اور اس دوران میں آپ قصر کرتے رہے۔ 20 دن انتظار کے باوجود جب یہ جنگ نہ ہوئی تو آپ واپس ہوئے۔ لکھتے ہیں کہ آپ نے امت کو ہدایت نہیں دی کہ اگر کسی کا قیام اس سے طویل ہو جائے تو وہ قصر نہ کرے، لیکن آپ کا اتنے عرصے کا یہ قیام اتفاقاً ہو گیا، اور یہ قیام دوران سفر میں ہے، تو یہ حکم سفر سے خارج نہیں کرتا، چاہے طویل عرصہ کا ہو یا قلیل عرصہ کا، جب تک انسان مستقل اقامت اختیار کرنے والا نہ بنے یا اسی جگہ کسی متعین عرصہ کے لیے قیام کا عزم کر لے۔ سلف و خلف نے اس مسئلہ میں باہم کافی اختلاف کیا، فقہ و سنہ جلد اول صفحہ 290۔ جہاں تک اس سلسلے میں فقہا کے مسالک کا تعلق ہے تو امام احمد رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر 4 دن کے قیام کا ارادہ ہے تو شروع ہی سے پوری نماز پڑھے، اس سے کم میں قصر۔ ان مذکورہ بالا آثار کو، جن کے اندر 2 سال، 7 ماہ اور 6 ماہ قصر کرنے کا ذکر آیا ہے، انہوں نے اس امر پر محمول کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان صحابہ نے قیام کا مطلقاً ارادہ نہ کیا تھا، بلکہ کہتے تھے کہ آج روانہ ہو جائیں گے، کل ہو جائیں گے، یعنی اس تردد میں قیام طویل ہوتا گیا، مگر اس کا محل نظر ہونا مخفی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، پھر ارادہ کر کے وہیں رہے تاکہ اسلام کو رسوخ حاصل ہو اور شرک کی بنیادیں منہدم ہوں، اور آس پاس کے قبائل عرب کا معاملہ دیکھیں، اور قطعی طور پر یہ امر معلوم ہے کہ کئی ایام کے قیام کا محتاج تھا، 1 یا 2 دن میں تو یہ تمام معاملات ٹھیک نہ ہو سکتے تھے۔ اسی طرح آپ کا تبوک میں قیام کے آپ دشمن کے منتظر تھے، اور معلوم ہے کہ مسلمانوں اور قیصر کے درمیان کئی مراحل کا فاصلہ حائل تھا جو کئی ایام کا محتاج تھا، اور آپ کے علم میں تھا کہ یہاں 4 دن کا کام نہیں۔ پھر ابن عمر رضی اللہ عنہما آذربائیجان میں برفباری کی وجہ سے 6 ماہ قصر کرتے رہے، اور انہیں معلوم تھا کہ یہ سلسلہ 4 دن میں ختم ہونے والا نہیں، کیونکہ برفباری بند ہونے کے بعد اسے پگھلنے میں کئی ہفتوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ راستے کھل جائیں۔ اسی کے مثل انس رضی اللہ عنہ کا شام میں 2 برس اور صحابہ کرام کا رام ہرمز میں 7 ماہ کا قیام، اور سب کو معلوم تھا کہ یہ حصار و جہاد 4 ایام میں ختم ہونے والا نہیں۔ فقہ و سنہ جلد اول صفحہ 292۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ کہتے ہیں لیکن قیام 15 دنوں سے کم کا ہو تب بھی یہ مسافر ہی سمجھے جائیں گے، اور 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت ادا کریں گے۔ جدید فقی مسائل جلد اول صفحہ 307۔ مولانا موصوف کی یہ بات محل نظر ہے، کیونکہ ان کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 15 دن یا اس سے زیادہ قیام کرتا ہے تو اتمام کرے گا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ عرصے قیام کیا اور قیام کرتے رہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے کوئی بات نہ کہی اور نہ انہیں بیان کیا کہ آپ کا اس سے زیادہ قیام کا ارادہ نہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سے کم اور 15 سے زائد ایام میں قصر ثابت ہے تو اس تحدید پر مصر رہنا چه معنی دارد۔ تو آج کے درس میں ٹرین وغیرہ
کہ ڈرائیور کی نماز، فتویٰ نمبر 94 پیش کیا گیا۔ ڈاکٹر حافظ فہد الاسلام سلفی، اسلامک ریسرچ آرگنائزیشن، پٹنہ۔